سارے لوگ ایسے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ اگر خدا ایک ہے، تم کہتے ہو خدا ایک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یقول هو اللہ احد لہ ما فی السماوات والارض اللہ خالق کل شیء. قرآن میں جا بجا جدھر آپ دیکھیں گے توحید آپ کو نظر آئے گی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہی ہے دینے والا، اللہ کی ذات دیتی ہے انسان کو، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ سے بھی مانگتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی مثل اس جیسی ہے نا، مثال یہ ہے کہ جیسا کوئی آدمی، یہ لوگ جو غیروں سے مانگتے ہیں نا، غیروں کے در پہ جا جا کے جھکتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ذرہ برابر نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ چشمے کے بالکل سامنے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کے وہ اس پانی سے کہتا ہے کہ اے پانی آ میرے منہ میں لگ جا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بندے کو پیاس لگی ہو تو بندہ خود جا کے پانی پیے گا، تب اس کی پیاس بجھے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ آپ کہتے ہیں ایک ہے اور وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے فریق گڑے ہیں، جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے ہیں، ان کے پاس جا کر تو یہ کہتے ہیں جی بابا جی آپ ہماری یہ مراد پوری کر لیں، ہمیں اپنا بیٹا دے، ہماری بیٹی نہیں ہوتی بیٹی پیدا فرمائے، اس طرح کی یہ سوال کرتے ہیں. تو ان کی یہ جو ضروریات اور حاجات ہوتی ہے یہ بھی تو پوری ہوتی ہے، ان کی تمنا تو وہاں سے بھی پوری ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ نے اشکال تو کیا لیکن آپ اشکال کی گہرائی میں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نے نیت ہی بابا جی سے مانگنے کی تو اللہ نے آپ کو بابا جی کے توسل سے بیٹا دے دی. انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کیا ملے گا؟ تقوی اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو وہاں سے اس کی روزی روٹی کا انتظام کروں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اللہ اور کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو ایمان کی حالت میں تقوی اختیار کرے گا، جو ایمان کی حالت میں تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما کر اسے اجر عظیم عطا کرے گا. اجر عظیم کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے حوالہ سے متعلق قسم کے اقوال بیان کیے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ اجر عظیم سے مراد بہت بڑا اجر ہے. فار ایگزامپل آپ نے کسی بندے کو پانی دیا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے آپ کو کہا جی مجھے پانی دو، آپ نے پانی پکڑایا، اس نے پانی پی لیا، آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. آپ رستے پہ جا رہے تھے، وہاں پہ پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے پتھر ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کیا، آپ کو ثواب مل گیا. صدقہ ہے نا، ثواب آپ کو مل گیا. تو یہ چھوٹا ثواب ہے.